تو اب زہری ہچکے ذرا سا کہ ڈرو مت، تم یس یا نو کرو، امان ہے تم کو۔ کہنے لگا صاحب بات تو صحیح ہے کہ امی علی کی شہادت کے بعد جب بھی کوئی پتھر مسجد الاقصیٰ میں ہٹتا تھا اس میں سے خون ابلتا تھا۔ کہا ٹھیک ہے مگر آئندہ کسی سے نقل مت کرنا، تمہاری کوئی بات نہیں ہے۔ تو زہری وہ ہیں کہ جو ادھر سے بھی وابستہ ہیں بہت زیادہ، کہ ان سے صحیح اور غلط جانچا جاتا ہے روایات کو، ائمہ احادیث میں ہے۔ بہرحال اندر سے کسی گوشے میں امام سے بھی کچھ لگاؤ ہے۔ ان کی لڑکی کی شادی تھی اسی زہری کی، بہت مشہور ہے بات۔ وہ آئے کہنے لگے صاحب میری لڑکی کی شادی ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ حضرت نے فرمایا کہ جب سے میرا بابا مارا گیا ہے میں کسی خوشی کی تقریب میں شرکت نہیں کرتا، چلے گئے۔ اچھا آج کی طرح اتنا آسان نہیں تھا مجلس کرنا، بہرحال کچھ انتظام کیے، آپ آئیے گا آپ آئیے گا آپ آئیے گا، 4-6-10 لوگوں کو اکٹھا کیا۔ پھر آئے کہنے لگے کہ مولا ہم نے آج امام حسین کا مرثیہ رکھا ہے، آپ کہاں آؤں گا میں؟ ابھی یہاں کے اوپر مجلس ہو رہی ہے تو ان علماء کو آپ نے یہاں ایک دم آگے بٹھلایا نہیں بٹھلایا؟ اگر امام کسی مجلس میں آ جائے وہ کہاں بیٹھیں گے؟ صدر مجلسی میں تو ہوں گے۔ تو زہری نے لا کے صدر مجلس میں بٹھلایا اور مرثیہ شروع ہوا۔ کچھ ایسا گریہ ہوا کہ کسی کو شاید کسی کا ہوش نہیں رہا۔ اب جب مجلس تمام ہوئی تو جو بانی مجلس ہے دیکھ رہا ہے یہی بتلایا تھا، مولا گئے کہاں؟ اب ادھر ادھر نظر پڑی، دیکھا وہاں دروازے کے پاس بیٹھے۔ دوڑ کے آتا ہے، کہتا آقا آپ کی جگہ یہ نہیں ہے۔ جواب سنیے گا، مطلب آپ گھر جب تک جا کے طے کرتے رہیے کیا مطلب امام کیا کہنا چاہتے ہیں، اور اس سے اس فرش عزا کی عظمت کا اندازہ کیجیے۔ مولا آپ کی جگہ یہ نہیں، میں نے آپ کو وہاں بٹھلایا تھا۔ امام نے فرمایا زہری تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن اس مجلس میں جن لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں ان کے ہوتے ہوئے میری جگہ یہی ہے۔ بس میں اور وضاحت نہیں کروں گا، آپ خود سوچئے کیا مطلب۔ اس قدر روتے تھے، اس قدر روتے تھے، یہاں تک کہ لوگوں نے کہا مولا کب تک روئیے گا، شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے۔ فرمایا بھائی تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت گھر کی میراث ہے، کیا یہ بھی میراث ہے کہ مائیں اور بہنیں بے مقنعو چادر پھرائی جائیں، منادی پکار رہا ہو یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ نبی کی نواسیاں۔ جب کبھی قصاب کے بازار سے قصابوں کے گزرتے تھے، قصاب جلدی جلدی اپنی دکان پر پردہ کپڑا ڈال دیتے تھے۔ اگر کوئی بھول گیا امام کی نظر پڑ جاتی تھی، حضرت رکتے تھے اور پوچھتے تھے کیا تم نے اس کو پانی پلا لیا تھا؟ اور جب وہ قصاب کہتا تھا صاحب بغیر پانی پلائے ہم ذبح نہیں کرتے، تو تڑپ کے میرا مولا کربلا کا رخ کرتا تھا، فرماتے تھے مگر ہائے میرا باپ پیاسا مار، ہائے میرا بابا پیاسا مار۔ اس قدر روتے تھے، اس قدر روتے تھے، وضو کا پانی آتا تھا مضاف ہو جاتا تھا، نمکین ہو جاتا تھا۔ سوال بس 2 جملے وقت سوال یہ آخر امام سجاد علیہ السلام اتنا کیوں روتے تھے، اتنا کیوں گریہ کرتے تھے؟ تو ہمارے آپ کے پاس سب کے پاس سیدھا جواب امام حسین کی شہادت، امام حسین کی جدائی۔ مگر میرے خیال میں صرف شہادت، صرف جدائی، صرف مظلومی سبب گریہ نہیں ہے، ایک وجہ شاید اور ہے جو عام طور پر چھپی رہ گئی ہے۔ کیا؟ علی اکبر کون تھے؟ امام حسین کے بیٹے تھے نا، اپنا حق ادا کیا، جا کے جان قربان کی نہیں کی۔ اصغر کون تھے؟ اولاد ہے نا، بیٹے ہیں نا، چل نہیں سکتے پھر بھی جا کے باپ کی طرف سے اپنی جان قربان کرتے کہ نہیں؟ امام سجاد کو یہ احساس ہوگا کہ نہیں حتیٰ اصغر نے اپنی جان قربان کر دی، میں اپنے باپ کی نصرت نہیں کر سکا۔ اور جبکہ جذبے کا حال یہ ہے، جذبہ سناؤں آپ کو اور مجلس تمام رخصت امام حسین میں ایک منظر یہ ہے، مرحوم علی نقی فیض الاسلام لکھتے ہیں کہ امام حسین سلام اللہ علیہ جب رخصت کے لیے آئے کہنے لگے زینب میں چاہتا ہوں اپنے فرزند سے رخصت ہو لوں، سید سجاد سے رخصت ہو لوں۔ وہ لکھتے ہیں آگے آگے جناب زینب ہے، پیچھے پیچھے امام حسین علیہ السلام آئے اس خیمے میں جو مخصوص ہے امام زین العابدین علیہ السلام سے، تقریباً غشی کا سا عالم ہے۔ جناب زینب نے شانہ ہلایا،
بیٹا اٹھو، باپ آیا ہے، رخصت آخر کو آیا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے آنکھ کھولی، دیکھا امام کھڑے ہیں۔ دو چیزیں، ایک تو باپ کا احترام ضروری، دوسرے حسین علیہ السلام صرف باپ نہیں ہے، امام بھی ہے نا، تو امام کے احترام میں اٹھنا چاہیے، نہیں اٹھنا چاہیے۔ روایت کہتی ہے کہ امام سجاد نے اٹھنا چاہا، نہیں اٹھ سکے، رخ کیا جناب زینب کی طرف، فرمایا پھوپھی اماں ذرا پشت سے سہارا دے دیجئے تاکہ بابا کے احترام میں اٹھ کے بیٹھ تو سکوں۔ زینب کے ہاتھوں کے سہارے بیٹھے، باپ کو غور سے دیکھا، بابا کیا ہوا؟ جنگ ایک ایک کو پوچھتے رہے، اور امام کا جواب ہے مارے گئے مارے گئے مارے گئے۔ جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا نہیں ہے، میں نے کسی روایت میں دیکھا نہیں ہے، لیکن جو بقیہ روایتیں ہیں ان کی ساخت سے ایسا لگتا ہے جیسے امام حسین علیہ السلام کو اپنے بیمار فرزند پر ترس آ گیا ہو، رحم آ گیا ہو۔ یہ میرا بیمار بیٹا کب تک کس کو پوچھتے رہیں گے، اور میں کس کے بارے میں بتاتا رہوں گا مارے گئے مارے گئے مارے گئے۔ شاید یہ سوچ کے امام نے سوالات کے سلسلے کو یہ کہہ کے بند کرنا چاہا کہ بیٹا بس اتنا سمجھ لو، مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے۔ ابھی میں نے کیا نقل کیا کہ امام سجاد اٹھ کے بیٹھنا چاہتے ہیں، ہمت جواب دے گئی، زینب کے ہاتھوں کے سہارے۔ جیسے ہی امام حسین نے کہا بیٹا مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے، یہ جملہ سننا تھا۔ وہ امام جس سے بیٹھا نہیں جا رہا ہے کہنے لگے پھوپھی اماں ایک عصا دے دیجئے، پھوپھی اماں ایک نیزہ لا دیجئے۔ میرے لال عصا کیا کرو گے، میرے لال نیزہ کیا کرو گے؟ تڑپ کے فرمایا پھوپھی اماں دیکھ نہیں رہی ہے، میرا باپ اکیلا ہے، میرا باپ تنہا ہے، میں عصا پہ تکیہ کروں گا، نیزے سے بابا کی طرف سے دفاع کروں گا۔ حسین تڑپ گئے، آواز دی بیٹا تمہیں میرے حق کی قسم ہے بیٹھ جاؤ، تمہیں کوفے جانا ہے، تمہیں شام جانا ہے۔ حسین علیہ السلام چلے گئے میدان، بس آخری بات اور ختم دعا۔ شام غریباں آ گئی، 11 محرم آئی، قافلے کو اسیر کر لیا گیا، ادھر سے لے کے چلے جدھر شہداء کے جنازے رکھے ہوئے پڑے تھے۔ بیویوں نے اپنے آپ کو اپنے وارثوں کے جنازے پہ پہنچایا کہ روایت کہتی ہے جناب زینب آئیں امام حسین علیہ السلام کی لاش کے پاس، حسین کی لاش کو ہاتھ لگایا، آواز دی اللہم تقبل منا قلیل القربان، خدا ہماری اس مختصر سی قربانی کو قبول کر لے۔ کہ اتنے میں بس یہی توجہ کر لیے تمام، اتنے میں جناب زینب کی نظر پڑ گئی، کیا دیکھتی ہے ناقے پر امام سجاد، چہرے کی کیفیت عجیب ہے۔ کبھی کبھی آدمی کے چہرے سے لگتا ہے نا کہ اندر سے تکلیف کتنی ہے۔ امام سجاد کے چہرے کی کیفیت کو دیکھا، جناب زینب نے امام حسین کی لاش چھوڑ دی، دوڑ کے آ گئی ناقے کے پاس، تڑپ کے کہنے لگی بیٹا سید سجاد سنبھالو اپنے آپ کو، یہ کیا ہو رہا ہے تم کو؟ لعلک تجود عن نفسک، اے بیٹا کیا تم بھی داغ جدائی دے جاؤ گے؟ اپنے آپ کو سنبھالو میرے لال۔ کہ امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں آپ بتائیے وہ کیسے برداشت کرے جس کے سامنے اس کے باپ کا، اس کے بھائیوں کا، اس کے چچا و اصحاب کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہو، ریت اڑ اڑ کے کفن کا، بیٹا اتنا مجبور، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، باپ کے جسم پہ ایک چادر نہ ڈال۔ یہی وہ قلق تھا کہ ہائے میں زندہ رہا اور اپنے باپ کی نصرت نہ کر سکا۔ ساری زندگی امام تڑپتے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا